وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما يا رب العالمين. محترم مکرم اسلامی بھائیوں، میرے بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل قدر خواتین اسلام، قرآن کریم سے بعض منتخب آیات کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنے ہی قوموں کو ہلاک و برباد کر دیا ہے، جنہیں ہم نے زمین میں قوت عطا کی تھی، جنہیں ہم نے زمین میں طاقت عطا فرمائی تھی۔ ما لم نمکن لکم، اتنی طاقت عطا فرمائی تھی کہ ہم نے تمہیں اتنی طاقت عطا نہیں فرمائی ہے، تم سے کہیں زیادہ ہم نے ان کو طاقتیں زمین میں دے رکھی تھیں۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اور ہم نے ان پر آسمان سے موسلادھار بارش برسائے۔ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ، اور ہم نے بہت ساری نہروں کو جاری کر رکھا تھا۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ان تمام چیزوں کے باوجود، ان تمام نعمتوں کے باوجود ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک و برباد کر دیا۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ہم نے ان کے بعد دوسری قوموں کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ہم سب کو، اس امت کے مالدار طبقے کو دعوت عبرت دی ہے، دعوت نصیحت دی ہے۔ اللہ نے کہا تم سے پہلے بھی قومیں اس سرزمین پر آئی ہیں، ہم نے ان کو تم سے زیادہ مالدار بنایا تھا، ہم نے ان کو تم سے زیادہ طاقتور بنایا تھا، لیکن جب انہوں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، اپنے رب کو ناراض کیا، اپنے رب کے بتلائے ہوئے اصولوں کو فراموش کیا، اپنے رب کے نازل کردہ کتاب پر انہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا، تو ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ نے بہت ساری قومیں سرزمین پر بھیجی ہیں، بہت ساری قومیں بھیج کر کے ان کو تباہ و برباد بھی کیا ہے، اور الگ الگ انداز میں اللہ نے ہلاک و برباد کیا ہے۔ ان تمام قوموں کا اللہ نے بطور مثال قرآن کریم کے اندر ان کا تذکرہ نقل فرمایا ہے، کہ تاکہ آنے والے لوگ ان کو پڑھ کر کے ان سے عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں، اور یہ کبھی بھی یہ غرور میں نہ پڑیں کہ اللہ نے ہم کو بہت زیادہ مالدار بنایا ہے، بہت سارے پیسے ہیں، دولت ہے، تو ہمیں کچھ ہونے والا نہیں۔ اللہ نے کہا تم سے زیادہ مالدار تھے وہ، تم سے زیادہ طاقتور تھے، تم سے زیادہ پاور والے تھے، پھر بھی ہم نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ تم نے بھی اگر اسی طرح کی روش اختیار کی جس طرح انہوں نے اختیار کی تھی، اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا، اپنے پیغمبروں کی شریعت پر عمل کرنے سے اپنے آپ کو روکے رکھا، اخلاقی بیماریاں ان کے یہاں پیدا ہو گئیں، شرکیات ان کے یہاں پیدا ہوئے، بہت ساری ایسی چیزیں جو رب کے نافرمانی کے حوالے سے تعلق رکھتی ہیں ان کے یہاں جب پیدا ہوئیں، تو پھر ان کے مال، ان کی دولت نے، ان کے پاور نے ہمارے عذاب سے نہ بچا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں، اور اب ڈر جائیں
کہ جب اتنی طاقتور قوموں کا اتنا برا حال ہو سکتا ہے تو ہم تو ان سے زیادہ طاقتور نہیں ہیں، ہمارا بھی اس سے برا حال ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ جب کافروں کو اور مشرکوں کو جہنم کے اوپر کھڑا کیا جائے گا، وہ جہنم کی آگ کو دیکھیں گے تو جہنم کی آگ اتنی وحشتناک، اتنی المناک ہوگی کہ دیکھ کر کے گھبرا جائیں گے، ڈر جائیں گے۔ چنانچہ وہ یہ تمنا کریں گے کہ اے کاش ایک بار دنیا میں دوبارہ ہمیں ایک بار دنیا میں اللہ تعالی ہمیں دوبارہ بھیج دیتا تو پھر ہم وہ غلطی نہ کرتے جس غلطی کر کے آج ہم جہنم کی آگ میں آ رہے ہیں۔ اللہ نے کہا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا، اور اے پیغمبر آپ دیکھیں گے اس وقت جب ان کافروں کو، مشرکوں کو جہنم کے آگ پر، جہنم کے دروازے پر کھڑا کیا جائے گا، فقالوا، آگ کی ان لپٹوں کو دیکھنے کے بعد یہ کہیں گے یا لیتنا نرد، اے کاش ہمیں لوٹا دیا جائے، ولا نکذب بآیات ربنا، اور ہم اپنے رب کی آیات کی تکذیب نہیں کریں، ونکون من المؤمنین، اور ہم مومنوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ نے کہا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اگر انہیں دوبارہ دنیا میں لوٹا دیا جائے تو پھر وہی غلطی کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے جن کی فطرت میں، جن کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے وہ عذاب کو دیکھ کر کے بھی نہیں سدھرتے۔ ان کے سامنے قوموں کا تذکرہ ہو جائے، ان کے سامنے عذاب کا تذکرہ ہو جائے، ان کے سامنے کچھ ہو جائے، وقتی طور پر ان کا دل پگھل سکتا ہے، لیکن جن کی طبیعت میں خرابی ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہیں، جن کا دل خراب ہوتا ہے، وہ جیسے ہی ان کو موقع ملتا پھر وہی غلطی، وہی روش ان کی ہاں باقی رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس ندامت، اس شرمندگی کا تذکرہ کیا ہے کہ جب یہ کافر اور یہ مشرک جہنم کے دروازے پر کھڑے ہوں گے اور جہنم کی آگ کو دیکھ رہے ہوں گے، اس وقت وہاں پچھتائیں گے، وہاں شرمندگی اٹھائیں گے، وہاں ندامت کا اظہار کریں گے، وہاں پشیمانی کریں گے اور کہیں گے کہ کاش دنیا میں دوبارہ ہمیں بھیج دیا گیا ہوتا، یا بھیج دیا جائے تو ہم دنیا میں نیک بن کر کے رہیں گے، مومن بن کے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا بھیجا تو تھا ہم نے تم کو دنیا میں ایک لمبی زندگی عطا کی تھی، 60 سال 70 سال کی زندگی عطا کی تھی، بتلانے والے تم کو بتاتے بھی تھے جہنم کے بارے میں، جنت کے بارے میں، میرے بارے میں تم کو بتایا تھا، میرے پیغمبر کی شریعت بھی تم کو آئی تھی، نبی کی کتاب بھی، نبی کی حدیثیں بھی تمہارے پاس موجود تھی، اللہ کا کلام بھی تمہارے پاس موجود تھا، سب کچھ تو تھا تمہارے پاس، پھر بھی تم اپنی ضد پر اڑے رہے اور تم نے اپنے رب کو بلا رکھا تھا، اپنے رب سے تم نے اپنا رشتہ توڑ رکھا تھا، اب دوبارہ پلٹنا نہیں ہے۔ اللہ نے آیت کریمہ ہم سب کے لیے نازل فرمائی کہ وہاں پچھتانے سے بہتر ہے کہ یہیں دنیا میں کچھ کر لیا جائے، وہاں پر ندامت و شرمندگی اٹھانے سے بہتر ہے کہ اپنی دنیا کو بہتر بنا لیا جائے۔ ایک بہتر انسان بن کر کے جینے میں کوئی برائی نہیں ہے، ایک بہتر انسان بن کر کے زندگی گزارنے میں ہم سب کے لیے کامیابی، ہماری آخرت کی کامیابی اور دنیا کی کامیابی ہے۔ انسان اگر بننا چاہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنا چاہے تو کوئی اس کے لیے دقت کی بات نہیں ہے، نہ آپ کی عبادت کے لیے یہاں پر کوئی رکاوٹ ہے، نہ دین پر چلنے میں کوئی مسئلہ ہے، نہ اپنی زندگی کو اللہ کی چاہت اور اس کی منشا کے مطابق گزارنے میں کوئی آپ کو دقت ہے۔ بس سبھی لوگ یہ تہیہ کر لیں، یہ ارادہ کر لیں کہ اپنے رب کی عبادت کرتے ہوئے زندگی بسر کریں گے، نبی کی شریعت پر چلتے ہوئے زندگی بسر کریں گے تو کوئی مسئلہ، کوئی دقت کی بات نہیں، انسان بڑی آسانی سے زندگی بسر کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ لوگوں تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ آسمانوں کا زمین کا مالک کون ہے، آسمانوں کا زمین کا مالک کون ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ پیغمبر آپ کہہ دیجئے قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ، آپ یہ کہہ دیجئے کہ آسمان و زمین کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، آسمان کا مالک بھی اللہ، زمین کا بھی مالک اللہ ہے، اور آسمان و زمین کے درمیان کی جتنی چیزیں ہیں ان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اب تم اللہ کے اگر ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں کچھ چیزیں عطا کر دے گا، کیونکہ وہ ساری چیزوں کا مالک ہے۔
اگر تم اللہ کے راستے پر چلو گے تو اللہ تعالیٰ اپنی ملکیت کا کچھ حصہ تم کو بھی عطا کرے گا۔ پوری زمین کا مالک ہوا ہے، وہ جب چاہے، جس کو چاہے، جس طرح چاہے مالک بنا سکتا ہے۔ اور انسانی تاریخ گواہ ہے، انسانی تاریخ گواہ ہے کہ اللہ نے کبھی بادشاہ ان کو بنایا ہے تو کبھی بادشاہ ان کو بنایا ہے۔ انسانی تاریخ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ کوئی ایک مذہب والا، کوئی ایک بہت لمبی نسل حکومت پر باقی رہی ہو۔ کچھ سال اللہ ان کو رکھتا ہے تو کچھ سال اللہ ان کو رکھتا ہے۔ اور ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مقدمہ کے اندر لکھا ہے کہ انسانی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے اللہ نے کسی کو بادشاہ بنایا ہی نہیں ہے، کبھی بھی کسی کو بادشاہ نہیں بنایا ہے۔ اگر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بات کریں تو آپ کے بعد چاروں خلیفہ، ابو بکر صدیق خلیفہ بنائے گئے، اس کے بعد جو ہے عمر ابن خطاب خلیفہ بنے، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اس کے بعد آپ کے داماد علی بن ابی طالب خلیفہ بنے۔ ان کے بعد دور شروع ہوتا ہے حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا، اس کے بعد دور شروع ہوتا ہے خلافت بنو امیہ کا، خلافت بنو امیہ کا، ان کے جو ہے بادشاہت ختم ہوتی ہے، خلافت بنو عباسیہ شروع ہوتی ہے۔ انہیں بھی اللہ تعالیٰ تخت و تاراج کر کے ان کو تخت سے اتار کر کے خلافت عثمانیوں کا دور آتا ہے۔ اس کے بعد چلتے چلتے دنیا یہاں تک پہنچی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی یہ سلطنت، یہ حکومت، یہ بادشاہت کسی ایک قوم، کسی ایک نسل کے اندر لمبے مدت کے لیے نہیں رکھا ہے، بدلتے رہتا اللہ تعالیٰ، تاکہ کسی کو یہ گمان نہ ہو کہ بادشاہت ہو، سلطنت ہو یا حکومت ہو، یہ ہمارے اپنے کارنامے، ہماری اپنی کھیتی۔ اللہ نے کہا ہم سب ایسا، ان ساری چیزوں کے مالک ہم ہیں، آسمان و زمین کے مالک ہم ہیں، ہم پلٹتے رہتے ہیں۔ 1000 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی ہندوستان میں، آج مسلمانوں کی کوئی حکومت نہیں ہے۔ اب جو حاکم بنے بیٹھے ہیں ان کا بھی زوال آئے گا، یہ بھی زوال پذیر ہوں گے۔ ہم مسلمان جو بھی پلاننگ کر لیں، اللہ تعالی ہم سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ ایسی کتنی کنٹریز ہیں جن کا 100 سال پہلے کچھ اتا پتہ نہیں تھا، لیکن آج اللہ نے ان کو مالدار کر رکھا ہے، آج ان کی حکمرانی ہے، بادشاہت ہے، حکومت ہے۔ دولت قطر کی اگر بات کریں تو 100 سال پہلے برائے نام ان کی اپنی کوئی حیثیت تھی، قطر حکومت جو ہے برائے نام ان کی اپنی کوئی حیثیت تھی 100 سال سے پہلے۔ آج حالت یہ ہے کہ امیر ترین ملک ہے، امیر ترین ملک، اللہ نے بہت کچھ نوازا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت جس طرف پھیر دے وہاں کے لوگ مالدار بن جایا کرتے ہیں۔ یہ پوری زمین اللہ کی ہے، زمین کا ذرہ ذرہ اللہ کا ہے۔ پوری قطر گورنمنٹ کی جو اکانومک ہے، ان کے ہاں گیس نکلتا ہے جو بھی قدرت کا خزانہ ہے، پیٹرول ان کے یہاں نکلتا ہے یہ بھی قدرت کا خزانہ ہے۔ 100 سال پہلے کسی کو علم نہیں تھا کہ سب کچھ وہاں پر ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنا یہ خزانہ کس کنٹری میں، زمین کے کس خطے میں کب پیدا کرتے انسان کو بھی اس کا اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ رب کا خزانہ ہے، رب کی قدرت ہے کہ اپنی قدرت سے اللہ تعالیٰ کس کنٹری کو کب مالدار کر دے کچھ کہہ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل للہ، پوری زمین و آسمان اسی کی ہے، کہاں کس ملک میں کب کون سا خسارہ نکل آئے، کہاں گولڈ پیدا ہو جائے، کہاں پیٹرول پیدا ہو جائے، کہاں گیس پیدا ہو جائے، یہ اس کی کاریگری ہے۔ اس لیے لوگوں، دنیا کے پیچھے بھاگنے سے بہتر ہے تم اللہ کے پیچھے بھاگو، اللہ دنیا تمہاری جھولی میں ڈال دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے دنیاوی زندگی کی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ اللہ نے کہا جس دنیا کے پیچھے تم بھاگتے ہو، مل حیات الدنیا الا لعب و، یہ کھیل کود کا سامان ہے، اس سے زیادہ اس کی اپنی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کھیل کود آدمی کچھ وقت کے لیے کھیلتا ہے، انٹرٹینمنٹ کے لیے کھیلتا ہے، انجوائمنٹ کے لیے کھیلتا ہے، لیکن کیا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ آدمی کھیل کو اپنی زندگی بنا لے، کھیل ہی کو انسان اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، پارٹ بنا لے؟ نہیں، انسان کچھ وقت کے لیے کھیلتا ہے، پھر اصل مقصد کی طرف چلا جاتا ہے۔ دنیا کے کسی بھی فیلڈ کا آدمی ہو، کسی بھی فیلڈ کا آدمی ہو، وہ کھیل کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں بناتا ہے، کھیل کو اپنی زندگی کا مقصد بناتا ہی نہیں۔ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کھیل کو اپنی زندگی کا مقصد بناتے ہیں، لیکن زیادہ تر تعداد لوگوں کی ایسی ہے کہ کھیل کو
اپنی ذہن کو فریش کرنے کے لیے، اپنی باڈی کو بہتر رکھنے کے لیے وہ کھیل کود کرتے ہیں، لیکن اسے اپنی زندگی کا مقصد نہیں بناتے۔ جو لوگ اسے اپنی زندگی کا مقصد بناتے ہیں پھر ان کے پاس زندگی میں اور کوئی مقصد رہ نہیں جاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ دنیا کی بس اتنی ہی حقیقت ہے کہ دنیا کو بس تم کھانے پینے کا ایک ذریعہ بناؤ، دنیا کو اپنی زندگی کا مقصد نہ بناؤ۔ اس دنیا کی کوئی اپنی حقیقت نہیں ہے، تم کتنا بھی جمع کر لو، کتنا بھی اکٹھا کر لو، تمہارے کفن میں ایک جیب نہیں ہوتا جس میں روپیہ رکھا جا سکے، حقیقت ہے۔ تمہارے جیب میں، تمہارے کفن میں 1 روپے رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی ہے، تو پھر ایسی دنیا کے لیے اس آخرت کو کیوں برباد کرنا جس کا ہم ایک ٹکڑا بھی اپنے قبر میں نہیں لے جا سکتے ہو۔ اس آخرت کے لیے جیو، اس آخرت کے لیے زندگی بسر کرو، اس آخرت کے لیے جیو، زندگی بسر کرو، تاکہ تمہیں اس آخرت میں کچھ فائدہ ہو سکے، قبر کی زندگی میں کچھ فائدہ ہو سکے۔ اس زندگی کی پوری گارنٹی اللہ نے دیکھی کہ زندگی ختم ہونے والی ہے، اس زندگی کی گارنٹی ہے کہ زندگی ختم ہونے والی ہے، لیکن جو آخرت کی زندگی وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو اس کے لیے محنت کرو جہاں پر ہمارے لیے کوئی اختتام نہیں ہے۔ یہ زندگی تو کیسے بھی گزر جانی ہے، جو 10,000 کماتا اس کی بھی زندگی گزرتی ہے، جو 20,000 کماتا اس کی بھی زندگی گزرتی ہے۔ قبروں کے اندر وہ بھی دفن ہیں، اس مٹی کی خوراک وہ بھی بنے ہیں جنہیں اللہ نے بادشاہ بنایا تھا، اس مٹی کے نیچے وہ بھی دفن ہیں جنہیں کھانے کو کھانا نہیں ملتا تھا۔ تو اس مٹی کے اندر سب کو جانا ہے، اور موت یہ اس زندگی کا اختتام ہے اور ہمیشگی والی زندگی کا آغاز ہے۔ اس لیے اس زندگی کے لیے محنت کرو، اس کے لیے کوشش کرو جس زندگی کا کبھی کوئی اختتام نہیں ہے۔ اللہ نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ دنیاوی زندگی صرف کھیل کود کا سامان ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ، اور اخروی زندگی جو ہے وہ سب سے زیادہ بہتر ہے متقیوں کے لیے۔ اس لیے متقیوں کی نظر دنیا میں رہتے ہوئے آخرت پر ہمیشہ رہتی ہے، اور اس کے لیے ہمیشہ محنت کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک بہت ہی اہم حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ جو لوگ مردوں کو پکارتے ہیں، کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے ہیں کہ جو سن نہیں سکتا ہو وہ جواب بھی نہیں دے سکتا ہے؟ دنیا میں یہ اصول ہے اور یہ منطق فلسفہ ہے۔ اللہ نے کہا انما یستجیب الذین یسمعون، ارے جواب تو وہ دے گا جو سن سکتا ہے، جو سن سکتا ہے، جس کے کان میں سننے کی طاقت ہے، جواب وہی دے گا۔ اگر آپ کسی جو ہے گونگے کو، بہرے کو بلائیں گے تو جواب دے گا آپ کو؟ بالکل جواب نہیں دے گا۔ کسی بہرے گونگے کو بلائیں گے وہ آپ کو جواب نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ سن نہیں سکتا ہے۔ اللہ نے کہا جواب تو وہ دے گا جو سن سکتا ہو۔ یہ قبروں میں جو ہیں یہ تو سن نہیں سکتے، پھر جواب کیوں دیں گے آپ کو؟ تو پھر کیوں ایسے کو پکارتے ہیں جو تمہاری دعوت کو نہیں سن سکتے؟ انما یستجیب الذین یسمعون، سنتے وہی، جواب وہی دیتے ہیں جو سنتے ہیں۔ یہ قبر والے سنتے ہی نہیں تو تمہارا جواب کیوں دیں گے؟ لہذا کسی بہرے کو جانتے ہوئے کہ یہ بہرا نہیں سن سکتا ہے، اس کو بار بار بلانا یہ ہوشیاری ہے، عقل مندی، ایک بیوقوفی ہے۔ دنیا کہے گی عجیب احمق انسان ہے، جب جانتا کہ وہ نہیں سن رہا ہے پھر بھی اس کو بلا رہا ہے۔ ایک گونگا انسان، ایک بہرا انسان جو زندہ ہے، بہرا انسان جو زندہ، جو کانوں سے سن نہیں سکتا ہے، پورے سماج میں یہ چیز معروف ہے کہ وہ سن نہیں سکتا ہے۔ اگر آپ بار بار اس کو بلائیں گے تو دوسرے لوگ آپ کو کیا کہیں گے کہ جب وہ نہیں سن پا رہا ہے، اس کے پاس سننے کی طاقت ہی نہیں، تو کیوں اس کو بلا رہے ہو حالانکہ وہ زندہ ہے؟ تو تصور کیجئے ایک آدمی جو مر چکا ہے، جس کے جسم کو کیڑوں نے کھا لیا ہے، جس کا جسم قبر کے اندر جا کر کے مٹی کی خوراک بن چکا ہے، جس کا کچھ عطا پتہ نہیں، اس کو بار بار بلاؤ تو پھر انسان کیسے، کہاں عقل انسان کی چلی جاتی ہے؟ جب ایک زندہ انسان، بہرا انسان نہیں سن سکتا، آپ اس کو بلاؤ گے دنیا آپ کو بیوقوف سمجھے گی، تو وہ انسان تو آلریڈی مر چکا، وہ آپ کی کیا سنے گا؟ پھر جو نہیں سن سکتا پھر اس کو کیوں پکارتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے بڑی جو ہے تعجب خیز امر کا تذکرہ کیا ہے، انما یستجیب الذین یسمعون، تو جواب تو وہی دیں گے نا کہ جو لوگ سنتے ہیں، جو لوگ نہیں سنتے وہ تمہارا جواب کیوں دیں گے؟ پھر ایسوں کو کیوں پکارتے، اس کو کیوں نہیں پکارتے جو ہر سیکنڈ تمہارے سینوں میں کیا چل رہا ہے اس کو سن رہا ہے؟ اس رب کو کیوں نہیں پکارتے ہو؟ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک بہت ہی اہم آیت کی طرف اشارہ کیا ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ پیارے حبیب کے بارے میں جو اس طریقے کا عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ پیارے حبیب نعوذ باللہ مختار کل ہیں، آپ کو ساری چیزوں کا اختیار دیا گیا تھا،
آپ عالم الغیب ہے، سارے آسمان و زمین کے خزانے کے مالک آپ، اس طرح کا عقیدہ، فاسد عقیدہ جو ہے باطل عقیدہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کی، ان پر رد پیش کیا۔ اللہ نے کیا کہا؟ قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، کہ لوگوں میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، اللہ کے خزانوں کا میں مالک نہیں ہوں، ولا اعلم الغیب، اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں۔ بالکل واضح انداز میں منع کر دیا گیا ہے۔ پیارے حبیب کو کہا جا رہا ہے پیغمبر آپ لوگوں کو بتا دیجئے، لوگوں کو کہہ دیجئے۔ حالانکہ یہ جو عقیدہ دیکھ رہے ہیں قرآن کریم کی جو ہے جامعیت، قرآن کریم کسی ایک وقت کے لیے نہیں آئی۔ یہ عقیدہ جو ہے علم غیب کا عقیدہ پیارے حبیب کی طرف منسوب کرنا، یہ نبی کے زمانے میں نہیں پایا جاتا تھا، نبی کے زمانے میں نہیں پایا جاتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ایسے بدعقیدہ انسان اس دنیا میں پیدا ہوں گے، ایسے بدعقیدہ لوگ اس دنیا میں پیدا ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ پیارے حبیب کو غیب کا علم تھا۔ حالانکہ پیارے نبی اپنی زندگی میں کوئی بھی ایسا ثبوت ہی نہیں کہ کسی نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ پیارے حبیب غیب جانتے تھے۔ اس زمانے میں کوئی جو ہے یہ نہیں کہتا تھا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے۔ پھر بھی اللہ نے آیت کریمہ نازل کی کیونکہ تمہارے رب کو معلوم ہے کہ قیامت تک کیا ہونے والا ہے، قیامت تک کیسے کیسے لوگ پیدا ہونے والے ہیں، ان سب کا علاج اللہ نے قرآن کریم کے اندر رکھا ہوا ہے۔ جو بھی عقائد، جو بھی فاسد افکار قیامت کی صبح تک اس دنیا میں جنم لینے والے ہیں، ان سب کا علاج، ان سب کا حل قرآن کریم کے اندر رکھا ہوا ہے۔ یہ قرآن کریم کسی ایک زمانے کے لیے نہیں آیا ہے، یہ قرآن کریم کسی ایک قوم کے اوپر نازل نہیں کیا گیا ہے، بلکہ آفاقی کتاب ہے، پوری دنیا کی ہدایت اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ تصور کر سکتے ہیں 1400 سال بعد جو اس زمین پر ہونے والا تھا کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو پیارے حبیب کے بارے میں دعویٰ کریں گے کہ نعوذ باللہ پیارے حبیب غیب جانتے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب کو غیب کا علم ہے۔ اللہ نے اسی وقت یہ آیت کریمہ نازل فرما دی تھی کہ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے لا اعلم الغیب، میں غیب نہیں جانتا۔ اللہ کے پیارے حبیب انکار کر رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ قرآن کریم اسی زمانے میں اترا ہوا ہے۔ یہ قرآن کریم اسی زمانے کے اندر نازل کردہ کتاب ہے، اور یہ قرآن کریم کی خاصیت ہے میرے بھائی، یہ قرآن کریم کی کوالٹی ہے۔ ہر زمانے والے جب اس قرآن کریم کو پڑھتے ہیں ان کو لگتا ہے یہ ہمارے زمانے کی کتاب ہے، کیونکہ یہ قرآن کریم ہر انسان سے بات کرتا ہے، یہ قرآن کریم ہر انسان کے اخلاق کو بات کرتا ہے، یہ قرآن کریم ہر انسان کے فکر سے بات کرتا ہے، یہ قرآن کریم ہر انسان کی سوچ سے بات کرتا ہے۔ ہر زمانے نے یہ دعویٰ کیا، ایسا لگتا ہے یہ کتاب ہمارے زمانے کی اتری ہوئی کتاب ہے، یہ کتاب اس زمانے میں نازل کردہ کتاب ہے، جبکہ 1400 سال ہو گئے، 1400 سال سے اوپر ہو گئے اس کی شروعات، اس کے آغاز کے۔ پھر بھی آج ایسا لگتا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں پیارے حبیب غیب جانتے ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے پیارے حبیب آپ کہہ دیے میں غیب نہیں جانتا۔ ایسا لگتا ہے آج ہی یہ حکم آیا ہوا ہے۔ یہ قرآن کریم کی آفاقیت ہے۔ 1000 سال کے بعد بھی لوگ آئیں گے جب قرآن کریم کو پڑھیں گے ان کو لگے گا کہ یہ ہمارے زمانے میں نازل کردہ کتاب ہے، یہ اس قرآن کریم کی آفاقیت ہے۔ زمانے بدلے ہیں، قانون بدلے، حکومتیں بدلی، بادشاہت بدلی، پوری دنیا بدل گئی، لیکن قرآن کریم آج بھی اپنی اصلی شکل پر باقی ہے۔ اور جو بھی جس زمانے کا انسان، جس دور کا انسان اس قرآن کریم کو دل سے محبت سے پڑھتا ہے، اس کے دل کی دنیا بدل جایا کرتی ہے۔ پڑھنے والا دل چاہیے، پڑھنے والا دماغ چاہیے، اس لیے اللہ نے کہا اس قرآن کو پڑھنے سے پہلے اپنے دل کو پاک صاف کر لو، کیونکہ یہ قرآن کریم سب کے دل میں نہیں اترتا ہے، سب کے دل میں نہیں اترتا ہے۔ یہ قرآن کریم انہی لوگوں کے دل میں اترتا ہے جن کا دل پاک صاف ہوتا ہے۔ جو حرام کھا کر کے اپنے دل کو پتھر کر لیتے ہیں ان پر قرآن کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ یہودیوں پر قرآن کا اثر نہیں ہوتا تھا، قرآن کریم کا اثر یہودیوں کے اوپر نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں کو پتھر بنا دیا ہے۔ تو جو حرام کھا کر کے، گناہ کر کے جن کا دل پتھر ہو چکا ہے، ان کے دل پر یہ قرآن کریم اثر نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ نے کہا ھدی للمتقین، جن کے دل میں رب کا ڈر ہوتا ہے، جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو حلال پر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، انہی کو یہ قرآن کریم رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ بھئی جن کی آنکھیں بدی ہو، جن کی آنکھوں پر پٹی لگی ہو، اسے کوئی دیکھنے والا انسان کیا بتائے گا کہ یہ راستہ کہاں جاتا ہے؟ جن کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں انہی کو بتائے گا یہ راستہ فلاں منزل کو جاتا ہے، اور پھر وہ آسانی سے چل پاتے ہیں۔ تو اللہ کے پیارے حبیب سے کہا جا رہا ہے آپ کہہ دیجئے
ولا اعلم الغیب، میں غیب نہیں جانتا۔ قرآن کریم کی اتنی واضح آیت آنے کے بعد بھی اگر کوئی دعویٰ کرے تو کہا جا سکتا قرآن کریم کی آیت پر اسے ایمان نہیں، قرآن کریم کی آیت پر اسے یقین نہیں ہے۔ ورنہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے بڑے بڑے واقعات پیش آئے۔ اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا تو آپ کے چچا قتل ہوتے، اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا تو آپ کے زمانے میں جو صحابہ کو مارا گیا، قتل کیا گیا، اس بات کا امکان ہوتا؟ آپ تو پتہ کر لیتے کہ کیا ہونے والا ہے۔ پھر آئیے نقصانات کیوں؟ اماں خدیجہ، مومنوں کی ماں، ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا گیا، تہمت لگایا گیا، زنا کا الزام لگایا گیا، نعوذ باللہ من ذلک۔ اماں عائشہ 1 مہینے تک روتی رہی۔ پیارے حبیب کو غیب کا اگر علم ہوتا تو یہ نوبت آتی کہ اماں عائشہ 1 مہینے تک آپ سے جدا ہیں، آپ رو رہی ہیں، زار و قطار رو رہی ہیں، آپ پر الزام لگایا گیا ہے۔ اماں خدیجہ پر الزام لگایا گیا، آپ کی چہیتی بیوی کے اوپر الزام لگایا جا رہا، آپ کو خبر نہیں۔ جب اللہ نے آسمان سے خبر کی کہ عائشہ پاک ہیں، عائشہ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، تب جا کر کہ آپ کو علم ہو۔ اگر غیب کا علم ہوتا تو پیارے حبیب پتہ نہ کر لیتے کہ یہ جو الزام ہے یہ جھوٹا کن لوگوں نے لگایا ہوا ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہا کہ ہمارے بستی میں اسلام لائے ہیں کچھ لوگ، ان کو پڑھانے کے لیے کچھ حفاظ بھیج دیجئے، کچھ حفاظ بھیج دیجئے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حافظوں کو، داعیوں کو بھیجا۔ یہ لوگ لے جاتے ہیں، ان داعیوں کو بیچ راستے میں قتل کر دیتے ہیں۔ پیارے حبیب کو غیب کا اگر علم ہوتا تو آپ بھیجتے ان کے ساتھ؟ نہیں بھیجتے۔ ایسے کتنے واقعات ہوئے ہیں، کتنے واقعات ہوئے ہیں۔ غزوہ بدر کے موقع پر پیارے حبیب کو اگر غیب کا علم ہوتا تو آپ کو ضرورت پڑتی دعا کرنے کی۔ غزوہ احد کے موقع پر مسلمانوں کو جس طریقے سے شکست کا سامنا ہوا، آپ کے دنداں شہید ہوئے، آپ کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا، اور آپ کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، صحابہ کو قتل کیا گیا، صحابہ کو مارا گیا، یہ سارے جو نقصانات اٹھانے پڑے، اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا تو آپ جو ہے، یہ تو پھر ایسے ہوا کہ آپ غیب جانتے تھے پھر بھی آپ نے صحابہ کو موت کے منہ میں ڈھکیلا۔ جو لوگ غیب کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی پر الزام لگا رہے ہیں، نبی پر تہمت لگا رہے ہیں، جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ نبی غیب جانتے تھے، گویا وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نبی جان بوجھ کر کے آپ نے صحابہ کو مرنے کے لیے ڈھکیل دیا تھا۔ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نبی نے جان بوجھ کر کے حضرت عائشہ پر تہمت لگنے دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ نبی پر الزام، نبی پر جو ہے تہمت ہے، اور جو نبی پر الزام لگائے اسے حوض کوثر نصیب ہو سکتا ہے، اسے جنت نصیب ہو سکتی؟ بالکل نہیں۔ لہذا اتنی واضح تعلیمات کے باوجود اگر کوئی بدعقیدہ یہ کہے کہ نبی غیب جانتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، تو اس سے بڑا شرک اور اس سے بڑا کفر اور کیا ہی ہو سکتا ہے۔ تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، آپ یہ بھی کہہ دیجئے میں جو ہے تمہارا جو ہے مالک نہیں ہوں، میں تمہارے لیے کوئی فرشتہ بھی نہیں ہوں، میں تمہارے لیے کوئی فرشتہ بھی نہیں ہوں، میں تمہارا کوئی مالک بھی نہیں ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، اور اے لوگوں میں تو بس اس وحی کی پیروی کر رہا ہوں جو اللہ آسمان سے نازل کرتا ہے۔ لہذا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا جو ہے علام سمجھنا، عالم الغیب سمجھنا، یہ شرک ہے، کفر ہے، کیونکہ غیب یہ اللہ کی صفت ہے۔ علم غیب کس کی صفت ہے؟ یہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی کسی بھی صفت کو کسی بھی انسان کی طرف منتقل کرنا یہ اللہ کی صفات میں شرک ہے، اور اسی کو شرک و کفر کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور اپنے عقائد کی اصلاح کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھنے اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح سنتوں کو سمجھنے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایک اچھا انسان بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم سے عبرت نصیحت حاصل کرنے والا اللہ ہمیں اور آپ کو بنائے۔ قرآن کریم کے لیے اللہ ہمارے دلوں کو پاک صفائی عطا فرمائے، تقوی کے ساتھ، اور ایک اچھے انسان بن کر کے اللہ تعالیٰ میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک دنیا میں رکھے کتاب و سنت پر باقی رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ صلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔